بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ہاں شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. درس مثنوی کی گزشتہ کی نشست میں جو ہماری گفتگو رکی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی تھی کہ فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کے تئیں نفرت کرنا وہ دراصل موسیٰ علیہ السلام ہی کے سبب سے ہے، کیونکہ وہ اس کو حق کے راستے پر بلا رہے تھے، اسی لیے فرعون نے نفرت کی تھی. تو بظاہر تو ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ فرعون نے نفرت کی، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا سبب چھپا ہوا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام حق کے راستے پر اس کو نہیں بلاتے تو وہ نفرت بھی نہیں کرتا. تو اس موضوع پر مولانا روم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک سبب ہوتا ہے جو ظاہری طور پر ہوتا ہے، جو لوگوں کو نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک چھپا ہوا سبب بھی ہوتا ہے. اس موضوع پر گفتگو رکی تھی، آج اسی موضوع کو ہم جاری رکھیں گے. جو بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بدقسمت لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو محروم کر دیتا ہے سعادت سے اور اچھے لوگوں کے فیض سے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، اس پر آج گفتگو کریں گے. حکیمک اعتقاد کردہ است، کاسما بیضا زمین چو زردہ است. تو ایک فلسفی نے ایک ایسا اعتقاد قائم کیا کہ آسمان انڈے کی طرح ہے، یعنی انڈے کی سفیدی کی طرح ہے، اور اس کے اندر جو ہے زمین زردی کی طرح ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک انڈا ہوتا ہے، اس کے اندر بیچوں بیچ میں زردی ہوتی ہے. تو آسمان انڈے کی طرح ہے اور اس کے اندر بیچوں بیچ زمین ہے جو انڈے کی زردی کی طرح ہے. گویا کہ اوپر نیچے آپ دیکھیں گے ہر طرف سے آسمان ہے اوپر نیچے، اور بیچ میں زمین ہوا میں معلق لٹک رہی ہے. تو اس کی مثال انڈے کی دے رہے ہیں. ایک فلسفی نے ایک بات پیش کی ہے، ایک چیز سوچی ہے کہ بالکل جیسا انڈا ہوتا ہے وہی حال ہے، ہر طرف سے آسمان ہے اور بیچ میں زردے کی طرح کی زمین ہے. گفت سائل چوں بیماندی خاکداں درمیان این محیط آسمان. تو اس فلسفی سے سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ یہ زمین ٹھہری ہوئی کیسا ہے بیچ میں، اس احاطہ کرنے والے آسمان کے درمیان میں ہر طرف سے آسمان احاطہ کیا ہوا ہے زمین کا، اور بیچوں بیچ میں زمین آخر ٹھہری ہوئی کیسے ہے. جب آپ یہ نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ آسمان انڈے کی طرح ہے اور زمین اس میں اس کی زردی کی طرح ہے، تو اب آپ یہ بتائیے کہ آسمان اگر سفیدی میں بیچ میں زردی ٹکی ہوئی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن زمین کے آس پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، معلق ہے. تو پھر زمین ٹکی ہوئی کیسا ہے؟ ہم چو قندیلے معلق در ہوا، نئے بر اسفل میراود نئے بر اولا. اور ہوا میں معلق قندیل کی طرح جو نہ نیچے جاتی ہے نہ اوپر آتی ہے. بھئی یہ تو ہونا چاہیے کہ زمین نیچے کی طرف آ جائے یا اوپر کی طرف آ جائے، وہ بیچے بیچ ہے اور گول پھرتی رہتی ہے اور اپنے محور پر گردش کرتی رہتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ حکیمش گفت کس جذبے سما از جہات شش بیمان اندر ہوا. تو انہوں نے کہا، اس فلسفی نے کہا کہ آسمان کی بھی اپنی ایک کشش ہے، ایک گریوٹی ہے، ایک کھچاؤ ہے، جو شش جہات یعنی 6 ڈائریکشن سے آسمان اپنی کشش سے زمین کو کھینچ رہا ہے. تو اگر ایک سائٹ پر کھینچے تو جدھر کھینچا جا رہا ہے ادھر چلی جائے گی، ادھر کھینچے تو ادھر چلی جائے گی، ادھر کھینچے تو ادھر چلی آئے گی. اگر ہر طرف سے اس کو کھینچا جا رہا ہے تو وہ بیچ میں لٹک جاتی ہے. اب اس کی آپ مثال دے رہے ہیں، چونز مقناطیس قبہ ریختہ درمیاں ماں داہنے آویختہ
جیسے مقناطیس سے ڈھلا ہوا خبہ ہے، لٹکا ہوا لوہا اس کے درمیان رہتا ہے۔ اگر ایسا ایک خبہ بنائیں کہ جو ہر طرف سے مقناطیس کا اثر ہے اس کے اندر، اور اندر سے ہر چیز کو مقناطیس اپنی جانب کھینچ رہی ہے، بیچ میں ایک چھوٹا سا لوہے کا گولا آپ چھوڑ دیجئے، بیچ کے حصے میں چھوڑ دیجئے، اب نہ ادھر جائے گا، نہ ادھر جائے گا، نہ ادھر جائے گا، نہ ادھر جائے گا، کیونکہ ہر طرف سے اس کو کھینچا جا رہا ہے، وہ بیچ میں معلق لٹک جاتا ہے۔ دیگر گفت آسمان باصفا کہ کشد در خود زمین تیرا را۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمان زمین کو کیوں کھینچ رہا ہے؟ اب جیسے یہ حکیم نے اس کے سوال کا جواب دیا، تو پھر ایک دوسرے نے سوال کیا کہ اچھی چیز برائی کو اپنی طرف کیسے کھینچ رہی ہے؟ خراب چیز اچھی چیز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھی چیز جو آسمان باصفا ہے، مصفا ہے، کلین ہے، پیور ہے، اور زمین کو جو کہ تاریک ہے، گندگیوں سے بھری ہوئی ہے، اس کو اپنی طرف کیوں کھینچ رہی ہے؟ کہ کشد در خود زمین تیرارا، تاریک زمین کو اپنی طرف کیوں کھینچ رہا ہے؟ غبار آلود ہے زمین، غبار بھرا ہوا ہے زمین میں، زمین کے طرف، تو ایک خراب چیز کو کیوں کھینچ رہا ہے آسمان؟ بلکہ دفش می کند اشش جہات تاب مانت درمیان آصفات۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آسمان زمین کو ہر طرف سے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، یہ نہیں ہے اس کا جواب، بلکہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ آسمان چاروں طرف سے زمین کو ڈھکیل رہا ہے، ادھر سے بھی آسمان ڈھکیل رہا ہے، ادھر سے بھی آسمان ڈھکیل رہا ہے، ادھر سے بھی آسمان ڈھکیل رہا ہے، تو چاروں طرف سے جب اس کو ڈھکیلا جا رہا ہے تو وہ بیچ میں معلق لٹک گئی ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے اٹریکشن، ایک ہوتا ہے ریپلجن۔ اگر مقناطیس کا وہ جو درمیانی حصہ ہے، قبہ ہے، اگر اس میں اٹریکشن ہوگا تو بھی لوہے کا یہی حال ہوگا، وہ بیچ میں لٹک جائے گی، اور اگر ہر طرف سے ریپلجن ہوگا تب بھی وہی حال ہو جائے گا زمین کا۔ تو دوسرا فلسفی یہ کہتا ہے کہ پہلا فلسفی نے یہ کہا کہ وہ اٹریکشن کی وجہ سے، گریوٹی کی وجہ سے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، ریپلجن کی وجہ سے۔ اب دیکھیے دونوں میں فرق کیا ہے وہ سمجھائیں گے، دونوں کے نظریات میں کیوں فرق آیا۔ پس ز دفع خاطر اہل کمال جان فرعونہ بماد اندر زلال، جو اہل کمال ہوتے ہیں، اہل تقوی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف نہیں کھینچتے، اسی لیے لوگ ان کی طرف نہیں آتے۔ فرعون مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کو اللہ والے اپنی طرف کھینچتے نہیں ہیں، اسی لیے وہ نہیں آ رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کے پاس نہیں جاتے، ہم نیک لوگوں کے پاس نہیں جاتے، تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ ان کا یہ نہیں جاتے ہیں کہنا دراصل ان کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم نہیں جاتے نہیں، وہ نہیں بلاتے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اس کی تشریح ہے یہ۔ انہوں نے تم کو نہیں بلایا اس لیے تم نہیں گئے۔ بس دفع ای جہانو آ جہاں مادہ اندی بے رہاں بے اینو آ۔ بس معاملہ یہ ہے کہ اس جہان اور اس جہان کے دفع کرنے کی وجہ سے، ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ سے، قبول نہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہیں، نہ ان کو یہ سوچ رہا ہے نہ ان کو وہ سوچ رہا ہے۔ لوگ تو بڑے شان سے کہتے ہیں کہ ہم نہیں جاتے، ہم نہیں جاتے نہیں، آپ کو بلایا ہی نہیں گیا ہے، کیا کریں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم فاتحہ کا نہیں کھاتے، آپ کو کھانے کی توفیق ہی نہیں دی گئی ہے اس لیے آپ نہیں کھا رہے۔ مسئلہ یہ سرکشی از بندگان ذوالجلال زاں کے دارند از وجود تو ملال، اللہ کے بندوں کے ساتھ تو سرکشی صرف اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے خود تجھ سے رنجیدہ ہیں، خود تجھ کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے تو ان سے سرکشی کر رہا ہے۔ ورنہ ان کی مزاج کیا ہے؟ کہربا دارند چوں پیدا کنند کاہے ہستی ترا شیدا کنند۔ ان کے پاس تو ایک کھینچنے کا ایک آلہ ہے، کہربا ہے، کہربا ہے، جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ مقناطیسی اثر ہے۔ وہ اگر ظاہر کر دیں گے تو تیرے وجود کو بھی اپنا شیدا بنا دیں گے۔ کاہے ہستی ترا شیدا کنند، وہ نہیں کھینچ رہے ہیں تجھے،
ورنہ اگر وہ چاہیں گے تو بھی شیدا بن جائے گا۔ کہربائے خیش چوں پنہا کنند، زود تسلیم تورا تویاں کنند، اور چونکہ وہ اپنے کہربا کو چھپا لیتے ہیں، اپنی اصلیت کو چھپا لیتے ہیں، اپنی جو ان کی باطنی صلاحیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی ہے اس کا استعمال وہ نہیں کرتے، اسی لیے تجھے سرکشی سوچتی ہے، تجھے ان کی اطاعت کرنے میں دل نہیں لگتا، وہ تجھے خاطر میں نہیں لاتے، اس لیے تیرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد دو شعر آپ بیان کر رہے ہیں جو کہ خطا ہے۔ آ چنا کہ مرتبہ حیوانیست، کو اسیر و صغبہ انسانیست، مرتبہ انسان بدست اولیاء، صغبہ چوں حیوان شناسش اے کیا۔ جس طرح ایک حیوان کا مرتبہ ہے، حیوانی مرتبہ، حیوان کا ایک مزاج ہے کہ انسان اس کو اپنا فرما بردار، اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ گھوڑے، بیل، ہاتھی، شیر، یہ سارے جو ہے انسان کی طاقت سے بہت زیادہ ہے ان کی طاقت، لیکن دیکھو کیسا انسان ان کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ بڑا بڑا طاقتور شیر انسان کے اشاروں پہ ناچتا ہے، ہاتھیوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے انسان دوڑتا ہے، اور جدھر انسان چاہتا ہے گھوڑے ادھر چلے جاتے ہیں، جبکہ بظاہر دیکھو وہ انسان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، لیکن انسان نے اس کو اپنا قیدی بنا لیا اور وہ انسان کے ہاتھوں کے فرما بردار بن گئے۔ تو عام انسانوں کا معاملہ بھی اولیاء کے ہاتھوں میں ایسے ہی ہے۔ عام انسان بھی اصل میں اولیاء اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لے کر بلا لیتے ہیں، اور جس کو نظر انداز کرنا ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور تو کیوں سمجھتا ہے کہ ہم گئے یا ہم نہیں گئے؟ نہیں، نہ تو گیا تو تو اپنی طرف سے گیا، نہ تو نہیں گیا تو تو اپنی طرف سے نہیں گیا۔ تجھے بلایا گیا تو تو گیا، تجھے نہیں بلایا گیا تو تو نہیں گیا۔ بندے خود خواند احمد در رشاد، جملہ عالم را بخواں قل یا عباد۔ اب ایک مثال دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تذکرہ فرمایا تو فرمایا میرا بندہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ سبھی بندے اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن حضور کا جب تذکرہ ہوا تو اپنے بندے کو فرمایا میرا بندہ۔ بندہ حضور کا جب ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے بندگی کو اپنی طرف رکھا، میرا بندہ ہے۔ لیکن دیگر انسانوں کا جب ذکر آیا تو فرمایا اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہ کیے، کہ اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اے نبی آپ کہیے کہ اے میرے بندو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے بندے اور دیگر مخلوق انبیاء کے بندے۔ حالانکہ یہ جو آیت ہے اس میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عباد سے مراد اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہی منسوب کر رہا ہے، یہ عام تفسیر ہے۔ لیکن جو صوفیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو قل یا عباد اللہ ہوتا تھا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ کے بندو، لیکن یہاں کیا ہے؟ عبادی یا کا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے بندو۔ تو اب خود سن سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ کی بندی یوں تو ہے، لیکن جو انبیاء ہیں، خاص ہیں، اولیاء ہیں، جو متقی پرہیزگار محسنین ہیں، یہ اللہ کے بندے کہلاتے ہیں، اور دیگر مخلوق ان کی بندی کہلاتی ہے۔ عقل تو ہمچوں شتر باں تو شتر، می کا شاند ہر طرف در حکم مر۔ تو اونٹ ہے اور عقل اونٹ پر سوار ہونے والے کی طرح ہے۔ اے انسان تو اونٹ ہے اور تیری جو عقل ہے وہ اونٹ پر سوار ہونے والے کی طرح ہے، تو عقل جیسا کرتی ہے ویسے ہی انسان کا جسم بھی کام کرتا ہے۔ اونٹ پر بیٹھنے والا جس طرح سے ڈائریکشن دیتا ہے اونٹ بھی اسی ڈائریکشن میں جاتا ہے، اور یہ جو سخت حکم ہے اونٹ والے کا، جدھر وہ کھینچتا ہے لگام اپنی وہ ادھر مڑ جاتا ہے۔ تو یہ لگام ہے اونٹ کی، وہ اونٹ پر بیٹھنے والے شتربان کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے
پھیر دیتا ہے۔ عقل عقلند اولیاء عقلہا بر مثال اشتراں تا انتہا، اولیاء عقل کی بھی عقل ہیں۔ اب جب اولیاء کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اونٹ چلانے والا عقل کے مانند ہے اور اونٹ جسم کے مانند ہے۔ عقل جو کہتی ہے انسان کا جسم وہی کرتا ہے، تو اس قدر پابند ہے انسان کا جسم، عقل کا پابند ہے، جو حکم ملا کرتا ہے۔ لیکن اولیاء تو عقل کی بھی عقل ہیں، اور عقلیں اونٹوں کی طرح ہوتی ہیں ان کے سامنے، اخیر تک اونٹوں کی طرح ہوتی ہیں۔ اندریشاں بن کر آخر زیتبار، یہ قلاؤز است جانے صد ہزار، اور ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ نگاہ عبرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس پر غور کرو، سوچو کیا ہے یہ؟ ایک رہنما ہے اور لاکھوں جانے ہیں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے آپ، ایک غول جاتا ہے جانوروں کا، کبھی آپ نے دیکھا جانوروں کا ایک غول جاتا ہے، سامنے والا جدھر جاتا ہے پورے پیچھے ادھر جاتے ہیں۔ اگر آپ 40-50 اونٹوں یا 40-50 گھوڑوں کے ساتھ اکیلے کہیں جانا چاہتے ہیں تو آگے کے اونٹ پر بیٹھ جائیے اور چلتے رہیے، تو پیچھے کے اونٹ آپ کی طرف پیچھے پیچھے آتے رہتے ہیں، جبکہ ان کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ تو پہلے والا جو اونٹ ہے سب سے آگے ہے، وہ عقل ہے۔ عقل جدھر جا رہی ہے وہ باقی کے اونٹ اس کے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن اس عقل والے اونٹ کو چلانے والا کوئی اور ہے، وہ اولیاء ہے۔ چے خلاؤزو چے اشترباں بیاب دیدہ کاں دیدہ بینت آفتاب، رہنما کیا ہے، شتربان کیا ہے، یہ رہنمائی کیا چیز ہے، یہ شتربانی کیا چیز ہے، جاننا چاہتے ہو تو حاصل کرو، وہ آنکھ حاصل کرو جو آفتاب کو دیکھ سکے۔ تجھے نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ تجھے آنکھ حاصل نہیں ہے۔ تیری کیفیت تو اس اونٹ کی طرح ہے جو سب سے پیچھے چل رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے، بس اس کو اتنا معلوم ہے کہ سارے اونٹ ادھر جا رہے ہیں، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہوں۔ ان کو اس راستے پر لے کر کون جا رہا ہے، آگے کون سا اونٹ ہے، سارے اونٹ اس اونٹ کے پیچھے پیچھے کیوں جا رہے ہیں، اس اونٹ کو یہ ڈائریکشن کون بتا رہا ہے؟ وہ تو آگے والے جانیں گے، پیچھے والے کو تو کچھ پتا نہیں ہے۔ تو یہ آنکھ حاصل کرو، رہنما کیا چیز ہوتی ہے، شتربانی کیا چیز ہوتی ہے، یہ جاننا ہے تو وہ آنکھ حاصل کرو جو آفتاب کو دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والی ہے۔ نک جہاں در شب ماندہ میخ دوس، منتظر موقف خورشید است و دوس، یہ دنیا جو دنیا ہے یہ دنیا بالکل تاریکی میں ہے۔ دنیا والوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، روحانیت کیا ہے، انسان کیا ہے، کیوں پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، کہاں جاتا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، کون چلا رہا ہے، کچھ نہیں پتا ہے۔ سب بیکار زندگی گزار رہے ہیں، نیک دوز منتظر، بیکار انتظار کر رہے ہیں، تاریکی میں ہے اور بیکاری کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور تاریکی دن نکلنے پر یا سورج کے نکلنے پر موقوف ہے، جب تک وہ نکلے گا نہیں تب تک تاریکی دور ہوگی نہیں۔ اینت خورشید نہاں در ذرہ، شیر نر در پوستین بر رہے۔ حیرت کی بات ہے، ایک چھوٹا سا ذرہ ہے اور اس کے اندر سورج چھپا ہوا ہے۔ یہاں پر اولیاء کا جو معاملہ ہے ایسا ہے، ایک چھوٹا سا ذرہ ہے جو دکھائی دینے میں تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن حقیقت کیا ہے، اس کے اندر سورج چھپا ہوا ہے۔ یعنی یوں ہے جیسے کہ بکری کے بچے کی کھال میں ایک نر شیر چھپا ہوا ہو۔ شیر نر در پوستین بر رہے، اینت دریائے نہاں در زیر کاہ، پابری کہبیں منہ با اشتباہ۔ حیرت کی بات ہے نا، گھاس کے نیچے دریا چھپا ہوا ہے۔ ان کی جو کیفیت ہے، نیچے دریا ہے، اس کے اوپر پوری گھاس پڑی ہوئی ہے۔ ایسا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ادھر گھاس اگی ہوئی ہے، اس زمین پر گھاس اگی ہوئی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ خبردار
سوچ کے پاؤں رکھو. اس کو زمین سمجھ کر پاؤں رکھنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ نیچے دریا ہے، اوپر گھاس. اشتباہ و گمانے دردروں رحمت حقست بہر رہنمو. باطن میں ان کے بارے میں حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو. بھلے ہی آپ کو وہ گھاس نظر آ رہی ہے لیکن اس کو زمین خیال کرنے کی کوشش مت کرو، اچھا گمان رکھو. اور یہ اچھا گمان رکھنا رہنمائی کے میدان میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. رحمتی حقست بہر رہنمو. جب تک یہ گمان تم نہیں رکھو گے رہنمائی تم کو حاصل نہیں ہونے والی. ہر پیمبر فرد آمد در جہاں، فرد بود و صد جہانش در جہاں. ہر پیغمبر دنیا میں اکیلا آیا. فرد آمد، اکیلا آیا اور اکیلا تھا، رہا دنیا میں اکیلا ہی جیتا رہا. لیکن لوگوں کو کیا پتا تھا کہ اس اکیلے آدمی کے اندر 100 جہان چھپے ہوئے ہیں، 100 دنیا چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر. وہ تو ایک عام انسان ہی سمجھ رہے تھے، دوسرے انسانوں کی طرح کا انسان سمجھ رہے تھے. لوگوں کی نظر تو انا بشر مثلکم پہ آ کر ٹک گئی ہے. اب یوحا الیہ انما کی جو خصوصیت ہے اس پر تو نظر جاتی ہی نہیں تھی. وہی تو ابو جہل کر رہے تھے، وہی تو ابو لہب کر رہے تھے. وہی دیکھ کر تو مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر لیا کہ جب وہ نبی ہو سکتے ہیں تو میں بھی نبی ہو سکتا ہوں، کیونکہ ان کی نظر انا بشر مثلکم پہ آ کر ٹکی ہوئی تھی نا، آگے دیکھ ہی نہیں رہے تھے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس ایک جان کے اندر 100 جان چھپے ہوئے ہیں، 100 جہاں چھپے ہوئے ہیں. عالم کبرا بقدرت سخرا کرد خدرا در کہیں نقش نورد. انہوں نے قدرت سے، اپنی طاقت سے عالم کبرا کو بھی مسخر کر لیا، اپنے کنٹرول میں کر لیا. یہ دنیا تو عالم صغرا ہے، چھوٹی دنیا ہے. اس دنیا کو عالم صغرا کہا جاتا ہے، چھوٹی دنیا. تم چھوٹی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، لیکن ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ انہوں نے چھوٹی دنیا کی طرف تو نظر ہی نہیں ڈالی. چھوٹی چیز کیا لیں گے، انہوں نے تو بڑی دنیا کو اپنے قابو میں کر لیا ہے. فرق بتا رہے ہیں آپ. کیسے ایک انسان ہوتا ہے، راستہ چلتے ہوئے اگر اس کو کہیں 100 کی نوٹ گرتی ہوئی نظر آئے تو کیسے لوگ دوڑتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، جا کے اٹھا لیتے ہیں، 100 روپے مل گئے. جبکہ ایک کروڑ پتی آدمی ہے، کروڑ ہر روپے کی کار میں بیٹھ کر جا رہا ہے، اس کی نظر 100 روپے پہ پڑ جائے تو وہ کار روک کے اتر کے آ کے لیتا ہے. وہ بڑی چیز کے اوپر اس کی نظر ہے، وہ تو اس کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ تو چلتے چلتے اڑا دیتا ہے 100-200. تو انبیاء کرام، اولیاء کرام کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے. وہ دنیا کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کی نظر تو عالم کبرا پر ہے، اور عالم کبرا کو تو انہوں نے مسخر کر ہی لیا ہے. کرد خدرا در کہیں نقش نورد. اور ادھر تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بڑی دنیا کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، اور ادھر ان کا معاملہ یہ ہے اس دنیا میں اپنے آپ کو لپیٹ لیا ہے، جیسے کہ کچھ ہے ہی نہیں، جیسے کہ ان کی کوئی دنیا میں حیثیت ہی نہیں ہے، جیسے کہ ان کو کچھ آتا ہی نہ ہو. بلکہ کبھی کبھار تو دیوانے بن جاتے ہیں، لوگ دیوانے کہنے لگتے ہیں. معمولی نقش میں اپنے آپ کو لپیٹ لیا، اپنے آپ کو ایک سادہ آدمی سے بڑھ کر ظاہر نہیں ہونے دیتے. اب لہانش فرد دیدن دو ضعیف، کہ ضعیف استاں کے باشد شد حریف. واہ واہ واہ، کیا بات، پیاری بات آپ نے کہی ہے. بے وقوف لوگوں نے ان کو اکیلا اور کمزور سمجھ رکھا ہے، تنہا، کمزور. ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان کو آتا ہی کیا ہے. ہمارے پاس دیکھو، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے. ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، ان کا مال دولت کچھ نہیں ہے ان کے پاس. سیاسی طاقت ہمارے پاس، دولت کی طاقت ہمارے پاس، مین پاور ہمارے پاس، سب ہمارے پاس. ان کے پاس کیا ہے، کچھ نہیں. تو یہ بے وقوفوں نے ان کو اکیلا اور کمزور سمجھ رکھا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہے ضعیفست آں کے با شہ شد حریف. جب وہ کوئی شخص جب بادشاہ کا مصاحب بن جائے تو وہ کمزور ہو کیسے سکتا ہے؟
اب بادشاہ سے کیا مراد لے رہے ہیں یہاں پر؟ پروردگار اعلیٰ۔ جب وہ پروردگار کے ہو جائیں، پروردگار ان کا ہو گیا، تو وہ کمزور ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک مقولہ ہے عربی میں بہت مشہور ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو گیا۔ من کان للہ تقیا کان اللہ لہ ولیا، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اللہ خود اس کا ولی بن جاتا ہے۔ تو سب کچھ تو اللہ کا ہے کائنات میں، کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور یہ لوگ اللہ کے ہو گئے اور اللہ ان کا ہو گیا، اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ، اور انہوں نے اس کو اپنا کر لیا ہے۔ اب لہاں گفتند مردے بیش نیست، وائے آنکھوں عاقبت اندیش نیست۔ بے وقوفوں نے کہا کہ وہ ایک معمولی انسان سے زیادہ نہیں ہے، مگر حقیقت بات تو یہ ہے کہ حقیقت نہ جاننے والے پر افسوس ہے۔ تم حقیقت جاننے والے ہی نہیں ہو، افسوس تم پر ہے۔ عاقبت دیدن بود از کاملی، دور بودن ہر نفس از جاہلی۔ کامل ہونا جس کو کہتے ہیں، کاملی جس کو کہتے ہیں، انسان کا پرفیکٹ ہو جانا، وہ انجام پر نظر رکھنے سے ہے، آغاز پر نہیں۔ رزلٹ، ایک حدیث شریف میں آیا ہے انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار ان کے اختتاموں پر ہے کہ کیسے ختم کیا۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار بھی ان کے خاتمے پر ہے، کس کا خاتمہ کیسے ہوا۔ تو کامل ہونا یہی ہوتا ہے کہ انجام پر نظر رکھو، کس کو کیا ملا وہ دیکھو، کس کے پاس کیا ہے وہ اہم نہیں ہے۔ کلاس روم میں بچہ کتنا اچھے سوال کا جواب دیا یہ اہم نہیں ہے، امتحان حال میں اس نے کیا لکھا وہ اہم ہے۔ وہ ہے انجام، اسی سے ہوتا ہے کمال۔ مارکس اسی کو ملتے ہیں جس نے امتحان ہال میں اچھا پیپر لکھا ہو۔ کلاس روم میں اچھے پیپر لکھنے والے کو ایگزام ہال میں مارکس نہیں ملتے۔ دور بودن ہر نفس از جاہلی، اور جہالت سے دور رہنا یہی کامل ہونا ہے۔ بشنو اکنو قصہ صالح رواں، بگذرت صورت طلب مانا دراں۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کا ایک قصہ ہے، وہ سنو۔ الفاظ پہ توجہ مت دو، آپ کہتے ہیں بگذرت صورت طلب مانا دراں، الفاظ کے اوپر توجہ مت دو، اس کے پیچھے جو معنی بیان کیے جا رہے ہیں اس پر توجہ کرو۔ زاں کے صورت بینا بیند عاقبت، عاقبت بینی بے آبی عافیت، کیونکہ ظاہر میں انجام نظر نہیں آتا، ظاہر بین انجام کو نہیں دیکھ سکتے، جو ظاہر دیکھنے والے ہیں وہ انجام کو نہیں دیکھتے، اور جو انجام کو پاتا ہے وہ سلامتی کے راستے پر آتا ہے۔ اب یہاں پر آپ شروع کر رہے ہیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ۔ قوم سمود کے نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام، ان کا ایک معجزہ تھا، وہ تھا اونٹنی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پتھر سے پیدا کی تھی اونٹنی، اور ان کی سرکش قوم تھی، انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا، صرف اس لیے کہ وہ اونٹنی جب دریا میں جاتی تھی تو دریا کا پورا پانی پی لیتی تھی، اور ان کو پانی جتنا چاہیے اتنا ملتا نہیں تھا۔ وہ اگر چاہتے تو صالح علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ اللہ سے دعا کیجئے، ہم کو پانی برابر نہیں مل رہا ہے، اس اونٹنی کی وجہ سے یہ اونٹنی پورا پانی پی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، کہا کہ یہ اونٹنی کو ہی مار ڈالتے ہیں تو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے ظاہری اٹکل سے اپنا فیصلہ کیا اور اس اونٹنی کو مار دیا۔ پہلے تو صرف پانی کا تھوڑا مسئلہ تھا جو بعد میں حل ہو سکتا تھا، لیکن یہاں انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ اب یہ واقعہ کیا ہوا اور اس سے مولانا روم کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ والحمد للہ رب العالمین۔
چون حکایت می کند